بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں کراچی ناظم آباد سے سمی خان نے بھیجی ہے، تو چلیے سمی خان کی سچی آپ بیتی سنتے ہیں۔ سمی بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ 3 سال پہلے کا ہے۔ میں معمول کے مطابق اپنے اسکول سے جب گھر واپس آیا تو مجھے یہ خبر ملی کہ میرے ماموں کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں اپنی امی کے ساتھ ہاسپٹل چلا گیا۔ وہاں جا کے معلوم ہوا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ناظم آباد 7 نمبر پہ ہوا اور ان کے ساتھ ان کے 2 دوست بھی تھے جنہیں معمولی سی خراش تک نہیں آئی، اور میرے کزن کو سر پر، ہاتھ پر اور منہ پہ چوٹیں آئی تھیں، اور یہ یہاں قریب ہی عباسی ہاسپٹل تھا، وہ ان کو یہاں پر لے آئے۔ ان کو ٹیٹنس کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا اور ان کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی، اور ڈاکٹر کے مطابق ان کی چھٹی 1 یا 2 دن میں ہو جانی تھی، اور دوسرے دن وہ ہوش میں تھے، بات بھی کر رہے تھے۔ ہر طرح کی میڈیکل سہولت دینے کے باوجود ان کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی، اور یہ 4تھا دن تھا جب پتہ لگا کہ ان کے بچنے کے 5% چانسز ہیں۔ جب ڈاکٹر نے ہمیں یہ بات بتائی ہم لوگ بہت حیران ہوئے۔ ڈاکٹر نے ماموں کو بلا کر یہ بتایا کہ بظاہر جو چوٹیں ہیں وہ اتنی سیریس نہیں ہیں اور اندرونی بھی کوئی ایسی چوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے بیٹے کی طبیعت مزید بگڑ رہی ہے، جس کی کوئی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اور پھر دن ٹینشن میں گزرتے رہے، اور اس بات سے ہم نے اپنی مامی کو انجان رکھا کہ ان کے بیٹے کا اب بچنا ناممکن ہے۔ بدھ 30 جنوری 4:30 بجے میرا کزن یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، جس کا ہم سب کو اور خاص کر مامی کو بہت دکھ تھا، جس کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا۔ گھر میں ایک قیامت کا سما تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس جوان خون خوبصورت دنیا میں فخر سے جینے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کی رضا کے آگے ہم سب بے بس تھے۔ ہم سمیت ہر شخص حیران تھا کہ اتنی معمولی سی چوٹوں سے کوئی کیسے فوت ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے سوئم پر میں، ماموں اور ان کا چھوٹا بیٹا قبرستان گئے اپنے کزن کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ فاتحہ پڑھ کر جب ہم لوگ پھول ڈال رہے تھے تو مجھے قبر کے پاس سے اس کی آواز سنائی دی، جو مجھے کہہ رہا تھا کہ سمی تم یہاں کیوں آئے ہو، سمی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جس کو سن کر میں نے اپنے ماموں اور اپنے کزن کی طرف دیکھا کہ کیا ان کو بھی یہ آواز آئی ہے، لیکن وہ دونوں فاتحہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ خیر مجھے خوف آیا، اور ہم لوگ پھر اس طرح فاتحہ پڑھ کر قبر پہ پھول ڈال کے گھر جب واپس آ رہے تھے تو میں تمام راستے یہ سوچتا رہا کیا وہ آواز مجھے آئی تھی یا کہ میرا وہم تھا۔ گھر آ کر بھی میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔
میں اپنے آپ میں سوچتا رہا یہ میرا وہم تھا یا حقیقت تھی، پتہ نہیں۔ اسی رات جب میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور اسی متعلق سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی کزن کی آواز پھر سنائی دی۔ وہ مسلسل مجھے یہی کہہ رہا تھا، تم میری قبر پر کیوں آئے ہو؟ تم آئندہ میری قبر پر مت آنا۔ اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کہ اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑی اور میں یہ دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا کیونکہ کھڑکی پہ میرا کزن کھڑا ہوا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ میرے کزن کے ہاتھ میں ایک مٹی کی ہنڈیا تھی اور اس میں سے آگ باہر نکل رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کے اس قدر خوف آیا کہ میرا پورا جسم لرز اٹھا اور خوف کی شدت سے میری آواز بند ہو گئی۔ میرے جسم میں طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی، باوجود کوشش کے میں اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا آیت الکرسی پڑھنے کا، اور جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھی تو ایسے لگا کہ میرا جسم بالکل پہلے جیسا ہو گیا اور میرے جسم میں جان واپس آ گئی ہو، اور میں ہمت کر کے اٹھا اور اپنی امی کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ اور پھر صبح میں نے بہت ہمت کر کر اس تمام قصے کا ذکر اپنی امی سے کیا، جسے سن کر وہ حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی۔ اور پھر اسی دن شام میں ہم لوگ اپنے ماموں کے گھر گئے اور اس بات کا ذکر میری امی نے ماموں مومانی سے بھی کیا۔ تو اس بات کو سن کر میری مامی نے کہا کہ ہنڈیا کی جو بات ہے یہ مجھ سے میرے بیٹے نے اپنے ایکسیڈنٹ سے 2 دن پہلے بھی کی تھی، کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چھت پر جب پتنگ اڑا رہا تھا تو اس نے مٹی کی ہنڈیا دیکھی تھی جس میں سے آگ نکل رہی تھی، اور یہ بات سن کر ہم سب کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی۔ اور پھر مامی نے ہم کو یہ بتایا کہ ہانڈی کا اڑنا کالے جادو کی علامت ہے۔ اور پھر اس دن کے بعد مجھے نہ اپنا وہ کزن نظر آیا اور نہ ہی اس کی آواز سنائی دی۔ کچھ دن کے بعد ایک لڑکا میرے کزن کے گھر کا پتہ معلوم کرتا ہوا اس کے گھر پہنچا، اور اس نے آتے ساتھ ہی میرے کزن کا نام لیا اور اس کی امی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب مومانی نے اس کو دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی پر نور چہرے والا 17-18 سال کا نوجوان تھا، اس نے وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور نظریں نیچے جھکا کر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بہت ادب سے مامی کو سلام کیا اور میرے کزن کا پرسہ دیا، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا میرے خواب میں آیا تھا، وہ بہت اچھی جگہ پر ہے، آپ لوگ اس کے لیے صرف اچھی دعائیں کیجیے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ کیجیے۔ اور پھر اس نے ایک گلاس پانی منگوایا اور اس پر کچھ دم کیا، اور انہوں نے پھر میرے ماموں اور مومانی سے کہا کہ آپ دونوں اس کو پیجیے اور تھوڑا سا آپ میرے لیے بچا دیجیے گا۔ پھر میرے ماموں اور مومانی نے اس گلاس میں سے پانی پیا اور کچھ بچا کر ان کو وہ پانی دیا۔ اس نے کہا یہ پانی میرے لیے بہت ہی شفا کا باعث ہے، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ تھی سمی خان کے کزن کی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔